ہاں جی، نومی بھائی کی طرف سے سب کو سلام۔ تو پہلے ہم نے میامی سے تقریباً استنبول کی تقریباً 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی، پھر یہ تقریباً 7 گھنٹے ایئرپورٹ پہ تھا، لیکن ہماری فلائٹ مدینہ کی ڈیلے ہو گئی تو میں بیٹھا۔ اچھا میں اب ظاہری بات ہے یہاں مدینہ میں اللہ کے گھر آ کے کوئی ٹائم تو ہے نہیں کہ میں ایڈیٹنگ کروں گا، تو میں شارٹ ویڈیوز جو انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی لگا دوں گا۔ اچھا میں ایک دو چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو میں استنبول ایئرپورٹ بیٹھا ہوں۔ اچھا یہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے لیے فری ہے، وہ بھی آپ کو پاسپورٹ اسکین کرنا پڑتا ہے ایک مشین کے اوپر۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ یہ مشین جو ہے یہ کوڈ دے گی، کوڈ والی چٹ دے گی، آپ نے یہ چٹ سنبھالنی ہے، کیونکہ یہ چٹ گم ہو جائے گی تو پھر انٹرنیٹ بند ہو جاتی ہے۔ مطلب گھنٹے کی تو خیر انٹرنیٹ ویسے ہی چلے گی، لیکن گھنٹے کے بعد اگر آپ کو انٹرنیٹ خریدنی پڑتی ہے، تقریباً 9.5 یورو کی ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے، اگر آپ کے ایئرپورٹ پہ زیادہ ٹائم ہے تو۔ اور اگر آپ نے خریدی ہے انٹرنیٹ پھر تو اس کو ضرور سنبھالیں کہ میرے سے گم ہو گئی، میں نے پھینک دی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن پھر وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوئی، جب ریکنیکٹ کرنا تھا تو پاسورڈ دوبارہ چاہیے تھا، تو اس کے اوپر ایک پاسورڈ لکھا ہوا ہے، تو آپ پاسپورٹ ڈالیں گے اس مشین کے اندر اسکین کریں گے تو پاسپورٹ سے وہ کوڈ آئے گا۔ تو میں نے کہا یہ انٹرسٹنگ چیز۔ دوسری چیز، میں یہاں پہ ایک لاؤنج میں بیٹھا ہوں، اس کو کہتے ہیں آئی جی اے لاؤنج، یہ بزنس لاؤنج نہیں ہے، آئی جی اے لاؤنج۔ تو اگر آپ ہم میجورٹی ٹائم تو ہر بندہ اکانومی کلاس میں ہی سفر کرتا ہے، ہر بندہ ہر وقت بزنس کلاس میں تو نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کریڈٹ کارڈ ایسے ہیں امریکہ میں بھی جنہوں نے آپ کو ایک نا کارڈ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرائرٹی پاس، اور پاکستان میں بھی مجھے پتہ ہے، میرے کزن کے پاس بھی کچھ بینکس ہیں جن کو آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ آپ کو یہ پرائرٹی پاس فری میں آتا ہے۔ تو آپ یہ جتنی بھی دنیا میں ایئرپورٹس ہیں اس کے اوپر پرائرٹی پاس کا جو لاؤنج ہے نا، ان کے ڈفرینٹ نام ہوں گے، یہاں استنبول میں آئی جی اے لاؤنج ہے، تو آپ آئی جی اے لاؤنج میں پرائرٹی پاس کے اوپر سینٹر ہو جاتے ہیں، تو وہ فری کا آتا ہے، ورنہ سال میں مگر $125 اس کی فیس ہے۔ اچھا خاصا لاؤنج ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اور کھانا پینا فری ہے، بس انٹرنیٹ نہیں فری ملی تھی مجھے، اور باقی استنبول پیچھے سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ بسکٹ بہت مزے دار ہیں، اور باقی جو ہے بس ویٹ کر رہا ہوں، تو یہ میں آپ کو بیک سے دکھاتا ہوں، تو یہ پیچھے سے استنبول صاحب نظر آ رہے ہیں۔ میرے پاس واپسی پہ اگر ٹائم ہوا تو میں کوشش کروں گا شہر کے اندر جانے کی، یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے سلطان احمد جو ہے، اور یہ ہے وہ آئی جی اے لاؤنج، وہ پیچھے کھانا لگا ہوا ہے، لیکن بڑا ریزنیبل جگہ ہے بیٹھنے کی، اگر آپ کے پاس فلائٹ کا زیادہ لمبا ٹائم ہے اب تو گھنٹہ دو ہیں پھر تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ٹائم زیادہ ہے تو پھر یہ فائدہ مند ہے۔ اب جیسے میرے پاس 8 گھنٹے تھے تو میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری بات، لاسٹ بات، تیسری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں انٹرنل میڈیسن کا بیسیکلی کنسلٹنٹ فزیشین ہوں امریکہ میں، تو اب نا مجھے نیند آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جیٹ لیگ۔ امریکہ میں اس وقت 3 3:30 بج چکے ہیں، تو جیٹ لیگ کو جیٹ لیگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جیٹ جہاز پہ آپ بیٹھ کے 10 گھنٹے میں آپ مطلب تقریباً پوری دنیا یا آدھی دنیا پھر آئے، تو وہ ابھی جو آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی باڈی ہے، وہ ابھی پرانے سسٹم پہ بیٹھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جیٹ جہاز کے اوپر بیٹھ کے آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے، تو اس وجہ سے وہ باڈی لیگ کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جیٹ لیگ۔ تو وہ دماغ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو رات کا ٹائم ہے، سوئی کیوں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہاں دن ہے، تو اس وجہ سے ہمیں شدید نیند آ رہی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آج 3 چیزیں آپ کو بتائیں، باقی یہ کہ اب چھوٹی موٹی ایسی ویڈیوز لگائیں گے اگلے 2 ہفتے، زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہوگی، تو باقی انشاءاللہ نومی بھائی کی طرف سے سب کو سلام، پھر انشاءاللہ بھائی آپ سے ملاقات ہوتی۔ اللہ حافظ۔